السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، حاضرین ناظرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنے آپ کو شرف سے مشرف ہوا۔ اس آیت مقدسہ پہ کچھ دیر روشنی ڈالی جائے اس سے قبل ایک بار درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھوتے انداز میں فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں، رضا نفس دشمن ہے، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 26ویں سپارہ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 کی ہے، جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ زمانے والے، دنیا والوں، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو میں نے آپ کو حاضر و ناظر بھیجا، اور دو میں نے آپ کی شانیں دی ہے، ایک خوشخبری سنانے والا اور دوسرا ڈر سنانے والا۔ رب نے فرمایا شاہدا مبشرا و نذیرا، فرمایا بصارت دینے والا، نذیرا اور ڈر سنانے والا۔ یہ دو چیزیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے دی، کہ ایک تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکار کو بشارت کی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سناتے ہیں۔ دوسرا وہ لوگ جو اللہ کے نافرمانی کرنے والے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والے، انہیں ڈر سنانے والے ہیں۔ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی کا بدل نہیں ہوگا، کسی جان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کی فکر میں ہوگا۔ اس دن آنے سے پہلے اس دنیا میں اس ڈر کی خبر دی کہ جب دنیا میں تم نے اگر برائیاں کی تو اس کا جو انجام مرنے کے بعد ہونے والے، اس کا ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا۔ فرمایا کہ جس رسول کو میں نے بھیجا، یہ رسول ویسا رسول ہے کہ اس رسول کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پہ بھی لاؤ، رسول پر بھی ایمان لاؤ، یعنی دونوں کو لایا۔ اگر کسی بھی ایک کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اگر دو میں کسی ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ تو فرمایا کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور جب اللہ و رسول پر ایمان آ جائے تب رب کائنات نے فرمایا وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، فرمایا کہ ایمان کے بعد میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ جب نبی کی تعظیم اور توقیر کی جائے تب پتہ چلتا ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کی جو علامات رب کائنات نے بیان فرمائی، اسے آپ بڑا ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا کہ نبی کی تعظیم اور توقیر کی جائے کب؟ ایمان کے بعد۔ ایمان کس پر؟ اللہ پر بھی، رسول پر بھی، اور اللہ و رسول پر دونوں پر ایمان آ جائے۔ ایمان دونوں پر لانے کے بعد فرمایا کہ اب میری عبادت بعد میں، پہلے رسول کی تعظیم و توقیر کر لی جائے،
نبی کی جو شان ہے اس کے شان کے لائق تعظیم کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا کہ جب نبی کی تعظیم کر لو، توقیر کر لو، تب فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ کب؟ جب نبی کی تعظیم ہو جائے تب۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جب اللہ و رسول پر ایمان لے آتا ہے تو اس کی شان رب نے بیان فرما دی کہ ایمان کی علامت یہی ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم کی جائے۔ اب نبی کی تعظیم کیسی کی جائے، کس کو تعظیم کہتے ہیں، تکریم کس کو کہتے ہیں، تو میں چونکہ آپ کے بیچ جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان اصل میں کہتے کس کو ہے، تو اصل میں ایمان کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی عزت و تعظیم، ادب و احترام کا ہی نام ایمان رکھا گیا ہے۔ اب آپ یوں اگر سمجھے کہ نہیں، عبادت، حج، زکوٰۃ، روزہ، علم، فقہ، ان تمام چیزوں کو ہی ایمان کہتے ہیں، تو خدا کی قسم اسی قرآن مقدس کے پہلے پارہ میں آپ چلے جائیں اور پہلے پارہ میں جا کر آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے جو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، جو لوگ کہتے ہیں، جن کا یہ سوچ ہے، جن کی یہ مزاج ہے کہ نماز کا نام ہی ایمان ہے، جن کی یہ سوچ ہے کہ حج کا نام ایمان ہے، جس کی یہ سوچ ہے کہ عبادت کا نام ایمان ہے، آخرت کو ماننے کا نام ایمان ہے، تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، وہ لوگ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے ایمان لایا۔ یہ جو آیت مقدس ایسا نہیں کہ کسی مومن یا کافر کے حق میں نازل ہوئی، فرمایا کہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ تو فرمایا رب کائنات نے کہ جو لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر، ایمان لایا آخرت پر، تو فرمایا کہ نہ ایمان اس کا قبول ہے، نہ آخرت کا ماننا قبول ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اللہ کو مان کر، آخرت کو مان کر بھی وہ مومن نہیں ہے۔ جب آخرت کو مان لیا، رب کو مان لیا، تو پھر مومن کیوں نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ مومن اس لیے نہیں ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، اس نے اللہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پر تو عمل کیا، اس نے نمازیں تو پڑھی، اللہ کی تسبیح بھی کی، تحلیل بھی کی، عبادت بھی کی، زہد بھی کیا، تقویٰ بھی کی، یہ تمام چیزیں تو کر لی، لیکن لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، جو نبی کی تعظیم اور توقیر تھی، اس نبی کی تعظیم اور توقیر سے کنارہ کش ہوا اور اس نبی کی جو شان ہے اس شان کو گھٹانے کی فکر میں رہے۔ فرمایا کہ نبی کی شان گھٹانے والوں، تم نبی کی شان گھٹاتے چلے جاؤ گے، رب کائنات بلند کرتا چلے جائے گا، گھٹانے والے گھٹتے چلے جاؤ گے کہ ساری زندگی تم اللہ کی تسبیح تم نے کیا، عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، حج کیا، قربانیاں دی، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کو تم نے کیا، لیکن صرف نبی کی تعظیم لانے کے بنیاد میں ان تمام چیزوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ فرمایا اصل جو ایمان ہے وہ نبی کی تعظیم ہے، نبی کی توقیر ہے۔ جب انسان کے اندر سے نبی کی تعظیم و توقیر نکل جائے تو انسان عابد رہ کر کے بھی عابد نہیں رہتا، زاہد رہ کے بھی زاہد نہیں رہتا، عالم رہ کے بھی عالم نہیں رہتا، حاجی رہ کے بھی حاجی نہیں رہتا۔ یہ تمام اعمال کے باوجود انسان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ کسی اور کا قول اگر ہوتا تو انسان رد کر سکتا تھا، لیکن یہ تو رب کائنات نے فرمایا کہ نبی کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی تعظیم اور توقیر اگر نہ کہ صرف اللہ کی تسبیح سے کام چل جائے تو خدا کی قسم آپ بخاری شریف اٹھا کر آپ دیکھیں، جس کی روایت کرنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں مال غنیمت جو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے جو آگے بیان فرمائی اسے سن لے۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام جو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اس وقت ذوالخویسرہ تمیمی آیا جو قبیلہ تمیم کا رہنے والا تھا، اس نے آ کر کہا اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے۔ اب آپ انداز لگائے، اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو لوگ یہ عبادت میں سمجھتے ہیں کہ میں نے اسی سے سب کچھ، ہمیں آخرت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، نعمت مل جائے گی،
اس سے سوچیں کہ وہ انسان جس نے آقا علیہ السلام کو آ کر کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، وہ کتنا توحید پرستہ تھا، اس کے دلوں میں کتنا خدا بستا تھا کہ اس نے اس محبوب کو آ کر کہہ دیا، اس نبی کو کہہ دیا جس نبی نے کائنات کو اللہ کا پتہ دیا، اللہ کی خبر دی، ایمان کی دولت میسر اس نبی کے صدقے میں، قرآن مقدس اس نبی کے صدقے میں، اور اسی نبی کو وہ کہہ رہا کہ اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ جس پر اللہ کی وحی صبح شام آتی ہو، اگر وہ خدا سے نہ ڈرے تو دوسرا کون ڈرے گا؟ جب اتنا آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس گستاخ نے کیا کیا؟ کوئی گالی نہیں دی، کوئی برائی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام کی طرف پشت کیا اور الٹے اور پشت کر کے چلتے بنا سیدنا عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے۔ فرمایا آقا آپ اجازت دیں اس گستاخ کا سر قلم کر دیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے نہیں، اسے پہچان لو۔ لوگوں آج سے 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام نے آپ کو پہچان بتا دی، آپ کو بتا دیا کہ لوگوں پہچان لو۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہچان لیا اور پہچان کر بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ میں نے اس کے سر کو جب دیکھا تو دیکھے سر رگڑے تھے، یعنی سر پہ بال نہیں تھے، سر منڈا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھا داڑھی بڑی لمبی تھی۔ میں نے اس کے گال کو دیکھا تو دیکھا گال دھسے تھے، آنکھ ابھری تھی۔ اب آپ انداز لگائیے، حلیہ بتایا گیا، داڑھی لمبی، بال منڈا، سر منڈا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے اس کے تہبند کو دیکھا تو دیکھا آدھے پنڈلی پر ہے، آپ انداز لگائیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو پہچان لو، یہ میرے امت کی آخری حد تک ہوگا اور یہ دین سے ایسے نکل گیا ہوگا۔ کون دین سے نکل رہا ہے؟ اللہ کی توحید کی بات کرنے والا، نبی کو توحید کی خبر بتا، نبی کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہنے والا، اس کے بارے میں آقا فرما رہے کہ دین سے ایسے نکل گیا ہوگا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا اور خون تک نہیں لگتا۔ گویا وہ قرآن پڑھے گا، تسبیح پڑھے گا، یہ تمام چیزیں کرے گا، لیکن اس کی زبان سے نیچے یعنی حلق کے نیچے نہیں اتریں گے۔ یہی ہے جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے اور نبی کے بارے میں ذرہ برابر بغض رکھتا ہو، چاہے نبی کے شہر سے رکھتا ہو، نبی کے لباس سے رکھتا ہو، نبی کے منہ مبارک سے رکھتا ہو، نبی کے چہرے سے رکھتا ہو، نبی کی آل سے رکھتا ہو، یعنی نبی کی کوئی بھی چیز سے ذرہ برابر بھی اگر اس کو شک و شبہات ہے اور بے ادبی کر جاتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح و قلم تیرے ہے۔ قسم خدا کی قلم توڑ کر رکھ دیا اور فرمایا کہ زمانے والوں، رب کائنات نے جو فرمایا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میرے تقدیر کے مطابق سب کچھ ہو جائے تو فرمایا کہ محمد کی محبت تمہارے لیے سب سے اول چیز ہے۔ اگر تو نے محمد سے وفا کر لی، محمد سے محبت کر لی تو یاد رکھنا جنت کی نعمت کیا ہے، جوانی کیا ہے، دولت کیا ہے، دنیا کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ فرمایا صرف محمد سے محبت کر لے، جو تقدیر کے قلم تیرے ہاتھ میں دے دوں گا تو اپنی تقدیر کو خود لکھنا، چاہے جنت لکھ لے چاہے دنیا لے لے، تو خود مالک ہو جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم ہے۔ مکمل تفسیری گفتگو جو ہے اس کے پارٹ 3 جو ہوں گے اس میں انشاءاللہ تعالی میں اس پہ مکمل تفسیری گفتگو کروں گا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ مولا میں نے جو آپ تک بات پہنچائی، مولا مجھے عمل کی توفیق دے، ساتھ ساتھ جن لوگوں نے سنا سبوں کا سنیں گے، سبوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔